حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جہاں تک حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ سکا ہوں خلافت والی کو جھلک ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے، میں ان کی چھوٹی سطح کی باتیں بتاتا ہوں، بڑی مشہور باتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے تیسرے دن کیا کرتے، مدینہ کے ان دروازوں پر جاتے جن کے ذمہ داران جہاد پر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں پتہ ہوتا، لسٹ بنا لیتے کہ فلاں فلاں گھروں میں کوئی ذمہ دار مرد موجود ہے، یا شہید ہو گیا ہے، یا کہاں ہے فلاں محاذ پر لڑ رہا ہے۔ ان خواتین کے دروازوں پر جاتے، ان کو دستک دیتے، انہیں کہتے آج تم نے کچھ منگوانا ہے، تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی کام ہے، بھائی لائٹ تو آتی جاتی رہے گی اسی طرح، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ اور ان کو کیا فرماتے کہ تمہیں آج بازار سے کچھ سودا سلف منگوانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ بازار کے تاجر تمہیں کبھی لوٹ نہ لیں۔ خواتین کیا کرتی، حضرت عمر یہ بھائی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کہہ لیجئے، وہ کیا کرتی، وہ اپنی لسٹ دیتی، بازار سے مجھے یہ لا دیں، یہ لا دیں، یہ لا دیں، سب کے دروازوں پر اکٹھے کر کے پھر پتہ کیا کہتے کہ میرے پاس اب لوگوں کے سامان زیادہ ہے، اپنا ایک ایک غلام یا باندی میرے ساتھ کر دو۔ سارے دروازوں پر لے کر خواتین سے لسٹیں لیتے، اور لسٹیں لینے کے بعد ہر گھر سے ایک ایک غلام اور باندی ساتھ لیتے، پھر پوری بڑے سارے غلام اور باندیوں کے جتھے کے ساتھ خلیفہ وقت بازار جاتے، اور پھر ہر گھر کا سامان بو کر کے خرید کے اس گھر کے غلام کے حوالے کرتے، بھائی پہنچاؤ۔ تو بھائی یہ خلیفہ ہے یا نوکر اور خادم ہے؟ کیوں بھائی بولتے نہیں آپ؟ باہر سے خط آتے، جو مسلمان مجاہد محاذوں پر لڑ رہے ہوتے ان کے خط آتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر، تمام خطوط لے کر کسی کے حوالے نہ کرتے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ تو کیا کرتے، دروازوں پر جاتے، ان کو خط پہنچاتے۔ وہ امی لوگ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تمہارا کوئی خط لکھنے پڑھنے والا ہے؟ گھر کی عورتوں سے پوچھتے، اگر وہ کہتے جی ہمارے پاس کوئی پڑھنے والا موجود ہے، خط حوالے کر دیتے۔ اگر پڑھنے والا موجود نہ ہوتا تو انہیں کہتے تم دروازے کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ دیتا ہوں، خط پڑھ کے بتاتے۔ پھر کہتے کہ 2-3 دن میں اس کا جواب مجھ تک پہنچا دو، میں تمہارے مردوں تک پہنچا دوں گا۔ اگر تم اچھا، پھر اکثر نماز سے فارغ ہوتے، کسی گھر سے پیغام آ جاتا امیر المومنین ہمارے خط کا جواب لکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر آ کر خط کا جواب لکھ دیجئے، ہمارے گھر آ کر کیا کر دیجئے، خط کا جواب لکھ دیجئے۔ اور پھر خود خط کا جواب لکھتے اور خود وزن اٹھاتے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے سرکاری چراگاہ میں، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نگوٹ باندھ رکھا ہے اور بیت المال کے اونٹوں کو تیل مل رہے ہیں۔ بھائی یہ کام کون کرتا ہے؟ ہمارا تو ملازم بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین اپنے اوپر رحم کرو، میں اپنا غلام بھیج دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان میرے 2 ساتھی بہت آگے چلے گئے ہیں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر۔ اور اتنی خدمات انجام دینے کے باوجود بھی نوکروں کی طرح لوگوں کے کام کرتے، اور جب کوئی جنگ چل رہی ہوتی خود جس وقت جنگ قادسیہ اور نہاون کی جنگ چل رہی تھی، گرمیوں کا زمانہ تھا، مدینہ سے باہر آ کر دھوپ میں اس رستے میں بیٹھتے، ادھر کے لوگ جہاں سے آ رہے ہوتے ان سے حالات پوچھتے، اور فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پر لڑ رہے ہیں مجھے ان کی اتنی فکر رہتی ہے کہ میں بعض مرتبہ نماز میں بھی مجھے ان کے بارے میں خیالات آ جاتے ہیں کہ ان کا کیا ہو رہا۔ اور اتنی خدمات انجام دینے کے باوجود بھی اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا کہ تاکہ کہیں میرا مال بڑھ نہ جائے۔
اور صرف اس وظیفہ سے گزارا کرتے. اتنی احتیاط. بیمار پڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. طبیب نے کہا جناب آپ اس میں شہد استعمال کریں. اب شہد ہے نہیں تھا. بیت المال کے نگران نے بتایا جی بیت المال میں تھوڑا سا شہد پڑا. کہنے لگا وہ تو مسلمانوں کا ہے. اب خلیفہ وقت بیمار ہے. نماز کے بعد سارے صحابہ کو جمع کیا اور سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا میں بیمار ہوں, مجھے طبیب نے یہ کہا ہے کہ تم شہد استعمال کرو, تو وہ تو آپ سب کا ہے, بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں, میرے لیے اجازت مانگو سب سے. ساری کابینہ نے اجازت لی تو پھر اپنے لیے اس شہد کو کیا کیا, یعنی کلی بن کے نوکر بن کے بھی کچھ نہیں لیا.